اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، 11واں سپارہ سورہ یونس شریف کے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا، میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما اور ہمیں سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، ابھی انشاءاللہ آپ بھی سماعت فرمائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے مکتب کے علماء سے، اساتذہ سے یہ موضوع بہت کم سننے کا موقع ملا ہے. شاید آپ نے کسی مستند عالم سے اس موضوع پر کبھی بیان سنا ہو شاید. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا موضوع ہے کہ جس پر علماء نے باتیں تو کی ہیں، بیان کیا ہے، بہت کم ہے، بہت کم علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو اب اجاگر کیا ہے.
ان میں سر فہرست ہماری دعوت اسلامی ہے، جو ماشاءاللہ ہر بزرگ کے عرس مبارک کے عنوان سے وہ مدنی چینل پہ ایک تحریک چلاتے ہیں، مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں اس بزرگ کا فلاں سن میں ولادت ہے، پھر وصال ہوا۔ ان کے علاوہ بہت کم علماء ہیں جی۔ میری مراد حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج میری کوشش ہوگی کہ حضور کے شہزادے ہیں، خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں، آج آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا جائے تاکہ آپ سفارش کریں اپنے نانا جان کو کہ حضور نانا جی آپ سارے اپنے غلام نے نظر کرم فرما دیو۔ ہاں جی، تے پترا دی گل کوئی موڑدا نہیں، پتر بھی ایڈے چنگے ہون، نام شہباز قلندر ہوئے تے پھر نانا جی امام الانبیاء ہون تے یہو جی گل دا انکار پھر نہیں ہوندا۔ آج انشاءاللہ حاضری ہوگی لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمیں ان کے در پاک کی بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ قلندر کے معنی و مفہوم، قلندر 5 حروف کا مجموعہ ہے اور 5 حروف کے معانی اور مفاہیم جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن تمام کے تمام حروف میں رضا الہی اور خوشنودی کے راز شامل ہیں۔ قلندر کا پہلا لفظ ہے قاف، جس کا معنی ہے قرب اور قناعت، یعنی مخلوق خدا سے پیار اور محبت کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے لام، یہ لقاء کی طرف نشاندہی کرتا ہے، لقاء بمعنی ملاقات کرنا، یعنی عشق الہی میں مستغرق رہنے والا۔ نمبر 3 ہے جی نون، نیاز، عجز و انکساری، انسانی عمل زندگی کا تمام تر دار و مدار انہی 2 باتوں پر ہے، عجز و انکساری۔ نمبر 4 ہے دال، اس کا معنی ہے دلیری اور دیانت، یعنی صرف خدا کی ذات گرامی کا خوف، راضی بارضا رہنا، صرف اللہ کا خوف سینے میں رکھنا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ قلندر کی تعریف کرتے ہوئے صاحب طبقات الصوفیہ نے لکھا ہے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو دنیا کا اس کے دل میں ذرا بھر بھی نہ ذوق ہو نہ شوق ہو، دنیا کو چھوڑنے والا ہو، ترک کرنے والا ہو اور تہجد گزار ہو، تہجد گزار ہو، ایسے شخص کو قلندر کہا جاتا ہے۔ حدیقۃ السلوک کے مطابق حضرت عبید اللہ قدس سرہ نے فرمایا، اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے پاک رکھنے اور نفس کو معبود کے تابع کر دینے کو قلندری طریقت کہا جاتا ہے۔ کشف اللغات میں ہے کہ قلندر اسے کہا جاتا ہے جو دنیا سے آزاد ہو کر صرف معبود میں محو ہو جائے۔ مصباح الہدایہ میں ہے قلندری طریقت والے فرض سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے، جو قلندری طریقت والے ہوتے ہیں فرائض سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے، عابدوں کی طرح زیادہ عبادت بھی نہیں کرتے، بلکہ چھپ چھپ کے اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا سے بے غرض ہو کر اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور قلندری طریقت میں شامل ہونے والے جو ہیں ان میں 6 باتیں جو ہیں وہ لازمی پائی جاتی ہیں۔
اگر 6 باتوں میں سے ایک بات کی بھی کمی ہو تو وہ قلندری طریقت والا نہیں کہلاتا۔ وہ 6 باتیں ذرا سنیے کون کون سی ہیں۔ جو قلندری طریقت کی طرف مائل ہوگا، اس کا حامی ہوگا، اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صحیح العقیدہ ہوگا، اس کا عقیدہ درست ہوگا، بالکل صحیح عقیدہ۔ نمبر 2 ہے عمل صالح کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا۔ نمبر 3 ہے اخلاق حمیدہ کا مالک، اچھے اخلاقیات اس کے اندر پائے جائیں گے۔ نمبر 4 معاملات پسندیدہ۔ نمبر 5 اطاعت مرشد۔ اور نمبر 6 جو ہے قلندر کی نشانی وہ یہ ہے کہ وہ صبر والا ہوتا ہے، بے صبرا نہیں ہوتا، صبر بھی ہوتا ہے اور صبر پر استقامت بھی رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ قلندر او نہیں ہوتا جڑا جناب ساری زندگی نہ ہوئی نا ایڈے ایڈے وال رکھے ہوں، لوگ کی کہتے ہیں بڑا پہنچیا ہے، میں کہا کتنے پہنچیا ہے؟ میں کہا جناب جنت دے نیڑے پہنچیا ہوا ہے۔ یار کمال ہو گیا، ہر بندہ یہ قلندر بنایا پھرتا ہے یار۔ آج دسیا انہوں نے جناب انگوٹھیاں پائیاں جی، ایڈے ایڈے لگا پاری، کون ہے جی؟ بڑا بڑا پہنچیا ہے جی، کتنے پہنچیا جناب؟ رب دے عذاب دے نیڑے پہنچیا ہے۔ خوف خدا کرو یار، شریعت کے اندر تو نہ نہانے کی اجازت ہی نہیں ہے یار۔ شریعت تو نام ہے پاک صاف رہنے کا، اپنی صفائی رکھنے کا، اور شریعت میں ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، مرد کو ایک انگوٹھی کی۔ یہ جو پیر بنے پھرتے ہیں، ادھر بھی انگوٹھیاں ادھر بھی انگوٹھیاں، یہ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے۔ جو حضور کی شریعت کا مذاق اڑاتے پیر نہیں ہو سکتے۔ پیر وہی ہوتے ہیں جو حضور کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ میں آگے آ کے عرض کروں گا پیر کون، پیروں کی اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں آگے۔ تو یہ 6 نشانیاں، ہر قلندر اس کا پابند ہوتا ہے۔ جس کے اندر ان میں سے ایک نشانی بھی کم ہوگی وہ قلندر نہیں ہوگا، مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، قلندر نہیں ہو سکتا۔ قلندر کے لیے جی 6 نشانیاں ضروری ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ولادت اور بچپن کے حالات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالی نسب تھے اور خاندان سادات کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ مبارکہ چند واسطوں سے چلتا 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 چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ چھٹے امام ہیں اہل بیت کے، امام جعفر صادق، ان سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کا نام اسم گرامی حضرت سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے جید اور مشہور عالم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کا قدم جب بھی اٹھتا تھا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہی اٹھتا تھا۔ آج تک جب تک زندہ رہے ان کا کوئی قدم خلاف شریعت نہیں اٹھا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابراہیم بن کبیر الدین بھی آتا ہے۔ بہر کیف ان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ موج مستی کے کیفیت میں سرشار رہتے تھے، اور آپ کی جوانی کی ابھی پہلی سٹیج تھی، ابھی آغاز شباب تھا۔ آپ نے سوچا کہ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یوں ہی زندگی گزار دوں گا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شادی سے بچتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی امی جان حاکم مروند حضرت سید سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پاکیزہ، عابدہ اور زاہدہ بیٹی تھی۔ ان کے بارے میں مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ رات کو
کثرت سے جاگتی تھیں اور اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتی تھیں، اور اکثر روتی رہتی تھی، اکثر روتی رہتی تھی اللہ کے حضور، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اور فرماتی تھی کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو اس ماں کی گود کا لال شہباز قلندر جب جذب و جلال کا گوہر بن کر 7 شریف کے اندر تشریف لائے تو جس نے لال شہباز قلندر کو دیکھا دنیا دیوانی ہو گئی، دلوں میں سونی صورت اتر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی امی جان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مروند، یہ افغانستان کا علاقہ ہے، وہیں پر وہ فوت ہوئی اور وہیں پر ان کا مزار شریف ہے۔ لیکن آپ کے والد صاحب کے بارے میں چونکہ درویش تھے، عالم تھے، جید عالم تھے، اور ان پہ ایک کیفیت طاری رہتی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے تھے، مقدس مقامات کی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روضہ پاک کی زیارت کے لیے کربلا معلی جاؤں گا۔ آپ نے کربلا معلی جانے کا سفر اختیار کیا، اور جب جا کر مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، مؤرخین لکھتے ہیں جب سید کبیر الدین شاہ صاحب نے جا کے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، مولا حسین کے روزے سے آپ کو سلام کا جواب آیا، اور یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لال شہباز قلندر کے والد گرامی کو بشارت دی، اے کبیر الدین، ہم آپ کو وہ باز دیں گے جو ہمیں ہمارے نانا جان نے عطا فرمایا تھا، وہ ہم آپ کو بطور انعام دیں گے۔ مؤرخین نے لکھا کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سید کبیر الدین شاہ صاحب کو حضرت لال شہباز قلندر جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ یہی وہ انعام تھا، یہی وہ باز تھا جس کی مولا حسین نے آپ کے والد گرامی کو بشارت دی تھی۔ اور پھر یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے، مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سید کبیر الدین شاہ صاحب کا نکاح ہوا نا، شادی ہوئی، تو شادی کے دن سے لے کر 40 دن تک آپ اپنی زوجہ محترمہ کے قریب نہیں آئے، حق زوجیت ادا نہیں کیا، 40 دن تک دور رہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے 40 دن تک قربت اختیار نہیں کی نکاح کے بعد، حالانکہ آپ کی بیوی ہیں، نیک خاتون ہے، قربت اختیار کیوں نہیں کی؟ آپ فرمان لگے گل آ ہے، جس دن میرا نکاح ہوا سی نا، رستے چ میں جا رہا سا، مینوں ایک دانا چنے دا ٹکڑا نظر آیا، میں چک کے کھا لیا، ان دا اثر میرے بدن میں 40 دن تک باقی رہا، ان دا اثر 40 دن تک میرے جسم چے بدن چے باقی رہا، جس وجہ نال میں قربت اختیار نہیں کی تھی۔ جدو وہ اثر ختم ہو گیا میں قریب ہو گیا، اپنے گھر آ گیا۔ ہیں جی، جدو باپ اس قدر نیک ہوئے کہ اس باپ کی پشت وچوں لال شہباز قلندر اپنی ماں والے منتقل ہوئے، پھر وہ گھڑیاں آئیاں جدو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ دا نور برسیا، اللہ دا نور برسیا۔ اللہ اکبر۔ جدو آپ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے، شب و روز آپ دے اپنے آبائی گاؤں دے اندر، مروان دے اندر گزر دے سن، تے آوی مؤرخین نے لکھیا ہے کہ
حضرت لال شہباز قلندر دی ولادت باسعادت بھی افغانستان دے اس علاقے مرمند وچ ہی ہوئی، اپنے والد دے گھر دے وچ۔ تے آ بھی مورخین نے جناب اتھے آ بھی گل میں ایڈ کر دیاں، آپ دی والدہ محترمہ دا انتقال مروان شریف وچ ہویا، جو افغانستان کا ایک علاقہ ہے، اور آپ کے والد صاحب کے شب و روز شادی کے بعد مروان میں گزرتے رہے، کافی عرصہ گزرا تو ایک وقت وہ آیا جو ہر جاندار پہ آتا ہے، ہر جاندار پہ آتا ہے، ہر ذی روح پہ آتا ہے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ کا لال شہباز قلندر کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب پہلے ہی درویش کیفیت کے مالک تھے، درویشانہ زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ کی زوجہ اور سخی شہباز قلندر کی امی جان کا انتقال ہوا، آپ پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، درویشانہ فقیرانہ انداز آپ نے اپنا لیا، اور ہمہ وقت آپ پہ تجلیات کا نزول ہوتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ نے پھر یہ سوچا کہ میں دوبارہ پھر حضور کے شہزادے کی بارگاہ میں کربلا شریف جاتا ہوں اور شب و روز جا کے ان کی بارگاہ میں گزارنے شروع کر دیتا۔ آپ گھر سے چلتے ہیں مروان سے، اور آپ کربلا معلیٰ جاتے ہیں جو زندگی کے باقی سانس تھے، جا کے اپنے وہیں پر مولا حسین کی بارگاہ میں گزارے۔ اور پھر وقت دیکھیے، جب آپ کا آخری وقت قریب آیا نا، آخری وقت، تو آپ کا فرزند، آپ کا نور نظر، آپ کا بیٹا ملنے کے لیے کربلا معلیٰ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کے آخری سانس اپنے بیٹے کی جھولی میں آپ نے لیا۔ سید کبیر الدین شاہ صاحب نے، لال شہباز قلندر کے والد گرامی نے اپنی آخری سانسیں اپنے فرزند کی گود میں لی، اور آپ کی قبر مبارک پتہ کہاں ہے؟ امام حسین کی قبر کے پاس ہے۔ آپ کی قبر پاک امام حسین کے روضہ پاک کے قرب و جوار میں ہے، اور آپ سید ابراہیم جوابی یا سید ابراہیم حجاب کے نام سے مشہور ہیں۔ آج بھی کربلا کے اندر وہ کون ہے؟ لال شہباز قلندر کے والد گرامی ہیں۔ اتنا رب نے آپ کو رتبہ دیا ہے، اتنی شان کے مالک ہیں سخی شہباز قلندر۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم نام سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، ان کے بارے میں میں نے بھی کبھی مطالعہ نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ تو پھر ماشاءاللہ سرکار کے ایسے دیوانے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک کام کام کام، ہر بندہ ہی کام کے اندر مصروف ہے۔ تو پھر کون بتائے کہ شہباز قلندر کون ہے، کس نسل میں سے ہیں، ان کی اصل کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وصال۔ میں نے کہا آج یہ حصہ شمع پارک کے، یہ اعزاز شمع پارک کے حصے میں آئے ہیں جی، پتہ چل جائے ہمارے نمازیوں کو شہباز قلندر کون ہے، ہیں جی، باپ کا نام کیا ہے، ماں کون ہے۔ میں کہ آج یہ سرکار کی نگاہ کرم ہے کہ آج یہ فقیر آپ کے سامنے شہباز قلندر کی شان میں سلام پیش کرتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، آپ کا مزار امام حسین کی قبر پاک کے قرب و جوار میں ہے۔ تو آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، میں نے پہلے عرض کیا نا 40 دن تک آپ نے اپنی بیوی کے قربت میں آپ نے جو زوجیت حق کے وہ ادا نہیں فرمایا، 40 دن تک نکاح کے بعد دور رہے۔ اور جب آپ آئے، گھر تشریف لائے، اللہ پاک نے کرم فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ امید سے ہوئی۔ جب امید سے ہوئی، رب نے بیٹا عطا فرمایا، جس کی بشارت امام حسین نے دی تھی کہ ہم آپ کو وہ باز دیں گے جو ہمیں ہمارے نانا جان نے دیا ہے۔ وہ باز کون تھا؟ شہباز قلندر۔ وہ جب پیدا ہوئے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن میں صرف یہاں پر ایک ہی تاریخ بتاؤں گا، وہ جو قلندر نامہ کے اندر یہ موجود ہے، قلندر نامہ سندھی کے اندر آپ کی ولادت کا سال، آپ کی عمر مبارکہ اور وصال مبارک ایک شعر کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ بہ
جو تاریخ شمس الدین عثمان نظرتن رنج از فلک کرامت، یعنی آپ کی ولادت باسعادت 538 ہجری میں ہوئی، من عمرش ولی اللہ وفاتش، اور آپ کی عمر مبارک 112 سال تھی۔ آپ نے طویل عمر مبارک پائی ہے۔ صفی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروش غیب می گویت برحمت، اور 650 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 150 سال 112 سال سوری عمر مبارکہ 650 ہجری میں آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ اور جب آپ اپنی امی جان کے شکم میں تھے نا، حضرت لال شہباز قلندر اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے زہد و تقویٰ کی بڑی بڑی دور شہرت تھی، آپ کے علم و معرفت کو دنیا مانتی ہے، آپ کی ولایت کو لوگ سلام کرتے، اولیاء اللہ سلام کرتے۔ حضرت شہباز قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان فرماتی ہیں، ابھی شہباز میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا، میرے شکم میں تھا، ایک رات میں سوئی، میرے خواب میں رابعہ بصریہ آ گئی اور فرمانے لگی، بیٹی تیرے شکم میں جو بیٹا ہے وہ عام نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی مخلوق کا برگزیدہ بندہ ہے اور شہرت یافتہ قلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کی نظر سے بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے بیٹی اپنے اس بیٹے کا خیال رکھنا، جب یہ پیدا ہو جائے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس کے کانوں میں آواز پہنچانا، اور جب یہ دنیا میں آ جائے تو اسے رابعہ بصریہ کا سلام بھی پیش کرنا۔ یہ کون ہے جی؟ رابعہ بصریہ، ہاں ایک نام ہے، اولیاء کی فہرست میں نام ہے۔ اولیاء جب نام لیتے ہیں تو سر جھکا کے لیتے ہیں، اللہ نے ایسی شان دی ہے حضرت رابعہ بصریہ کو۔ آپ فخر کرتی تھیں کہ میرے شکم میں ایسا لال آیا ہے جو ولیوں کا شہنشاہ ہوگا، ہے جی، عالم پورے عالم میں، چار دانگے عالم میں شہرت ہوگی قلندر کے نام سے، فخر کیا کرتی تھی۔ جب بیٹا پیدا ہوا، رابعہ بصریہ کی وصیت کے مطابق ماں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور آواز پہنچائی، اور فخر کرتی تھی کہ یہ رب نے مجھے اعزاز دیا کہ میں قلندر کی ماں ہوں، میں قلندر کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب بیٹا پیدا ہو گیا، ہر باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں یہ نام رکھوں گا، بیٹی دے گا تو یہ نام رکھوں گا۔ پہلا بیٹا تھا آپ کے والد صاحب کا، جب آپ کی ولادت ہوئی سن کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسا خوبصورت آپ کے والد صاحب نے یہ ایک خواب دل میں ذہن میں سجایا ہوا تھا۔ کیا؟ جب بیٹا پیدا ہو گیا تو آپ کے والد گرامی حضور کے یاروں سے بہت پیار کرتے تھے، خلفائے راشدین سے بڑا پیار کرتے تھے، صدیق اکبر سے بہت پیار کرتے تھے، عمر فاروق سے بہت پیار کرتے تھے، عثمان غنی سے بہت پیار کرتے تھے، مولا علی سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ کے دل میں جو خیال تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ حضور کے داماد رسول عثمان غنی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان غنی کے نام پر محمد عثمان رکھا، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے، جو نام اچھا لگتا ہے، باپ نام بھی اپنے بیٹے کا وہی منتخب کرتا ہے۔ باپ کو پیار تھا عثمان غنی سے، نام رکھا بیٹے کا عثمان۔ بہت کم لوگ اس اجتماع میں ہوں گے جو صفی شہباز قلندر کے اصلی نام سے واقف ہوں گے۔ آپ کا اصل نام ہے حافظ سید محمد عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر، ہیں جی۔ تو آپ کا نام خلیفہ سوم حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ آپ کے والد صاحب نے رکھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام شاہ حسین رکھا جی۔
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سید کبیر اور انشاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا، رب نے کوئی بیٹا نہیں دیا، کچھ پریشانی تھی، ایک رات سوئے، خواب میں مولا علی تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا یا امیر المومنین دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا عطا فرمائے، کوئی نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ مولا علی تھپکی دے کے فرمان لگے اور جھلیا پریشان نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ تینوں ایسا پتر دے گا جنہوں دنیا چوک کے سلام کرے گی، اللہ تعالیٰ تینوں ایسا لال دے گا۔ لیکن ایک میری گل یاد رکھی، میری وصیت یاد رکھی، حضور کی حکم ہے، ارشاد فرماؤ کی وصیت ہے، ارشاد فرماؤ۔ مولا علی فرمان لگے اگر اللہ تعالیٰ تینوں پتر دے ان کا نام عثمان رکھنا ہے۔ نام کی رکھنا ہے جی؟ میں کیا تم ظالموں عثمان غنی سے بغض رکھتے ہو، صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہو، فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہو، اور جاتے ہو لال شہباز قلندر کے مزار پر جا کے دھمالے ڈالتے ہو۔ میں کہا تمہاری دھمالے قبول نہیں ہیں، دھمالے قبول انہی کی ہوں گی جو صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، جو عثمان غنی کے بھی غلام ہیں۔ میں کہا ان کی عقیدت قبول ہوگی، ان کا عقیدہ قبول ہوگا، اور ان کا آنا جانا بھی قبول ہوگا۔ ہاں ایویں نہیں، اصل نام تو تسی پردہ پایا ہے لال شہباز قلندر میں کہ ہاں یہ القابات ہیں آپ کے، یہ القابات ہیں، لیکن نام بھی دسو نا، دنیا میں پتہ چلے نام کی ہے۔ نام کیا جی آپ کا؟ کم از کم جب یہاں سے جائیں آپ سے کوئی پوچھے یار ایک نام سنیا ہے، تسی کہو کیڑا نام؟ وہ کہے جی لال شہباز قلندر، نام تے بڑا سنیا پر اصل نام دا پتہ نہیں۔ تسی کہو میں دسا کی نام ہے؟ وہ کہے کی تسی جھوم کے کہنا عثمان نام ہے۔ کی نام ہے جی؟ حافظ بھی تھے آپ، حافظ قرآن بھی تھے۔ میں ادھر ذرا اور ہوئے چلیں ہن القابات ماشاءاللہ تے ٹائم کے اندر آگے نہ جاؤ، چلو میں 2-3 منٹ ذرا لا لینا۔ القابات آپ کے القابات کے اندر ہے جی، پہلا لقب ہے لال، دوسرا ہے شہباز، تیسرا ہے قلندر، ہیں جی۔ لال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عموماً لال کپڑے پہنتے تھے۔ کیا جی؟ لال کپڑے پہنتے تھے، اس لیے آپ کا نام چھپ گیا اور لال کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات، لال کپڑے کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ لال کپڑے کو حضور علیہ السلام نے بھی پہنا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے بہار شریعت، اس کے اندر حوالہ دیا ہوا ہے مسلم شریف کا، کہ ایک مقام ایسا آیا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جب حضور نے نماز پڑھائی تو آقا علیہ السلام نے لال دھاری دار کرتا پہنا ہوا تھا، اور لال کپڑے امام حسین نے بھی پہنے ہیں، اور حضور دیکھ کے بڑے پسند فرماتے تھے اور تبسم فرماتے تھے۔ تو اس بنا پر لال شہباز قلندر نے لال کپڑے کو پسند فرمایا۔ جب تک آپ حیات رہے اس دنیا میں آپ شوق سے لال کپڑا پہنتے تھے، اتنا یہ لال کپڑا، لال کا لفظ آپ پہ غالب آیا، آپ کا اصل نام چھپ گیا، لال غالب آ گیا، ہاں جی، عثمان نام چھپ گیا اور لال اس پہ غالب آ گیا۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے شہباز۔ شہباز کا معنی، شہا کا معنی ہے سردار، اور باز کا معنی ہے اڑنا، تو اس کا مخفف ہوا اڑنے والوں کا سردار۔ اس کا مخفف کیا ہے جی؟ اڑنے والوں کا سردار۔ اور شہباز کا لقب آپ کا بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد صاحب کو بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باز دے گا، ان قریب ایسا باز دے گا جس کی شہرت دنیا میں شہباز کے نام کی ہوگی، ہیں جی۔ تو اس طرح یہ روایت بھی آتی ہے جو امام حسین آپ کے خواب میں آئے، اور یہ جو میں نے اوپر اس کا معنی عرض کیا یہ بھی ہے۔ قلندر کس کو کہتے ہیں؟
قلندر اسے کہتے ہیں جن دے دل وچ دنیا دی ذرا جنی وقت ہی نہ ہوئے، ذرا جنی بھی وقت نہ ہوئے، بس ان دی ساری زندگی اللہ ان دے رسول دے حکم کے مطابق گزر جائے۔ قلندر اینو کہندے نے۔ تے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے جڑا گاؤں سی مروان شریف اوتھے ہی حاصل کی تھی مسجد دے وچ، تے بڑے ذہین سن، رب نے بڑا ذہن دیتا، بڑا تکڑا حافظہ دیتا، تے ماں تے پیو آپ نے بڑا پیار کرتے سن۔ چھوٹی جی عمر چ ماں پیو نے بھیجنا مسیح تے شروع کر دیتا۔ آپ نے بڑے جلدی 6 سال کی عمر چ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، تو جدوں عمر ہوئی 7 سال کی قرآن دی حافظ بن گئے۔ نماز روزے طہارت دے سارے مسائل آپ نے ماشاءاللہ سارے اساتذہ کو یاد کر لے، جڑے اوتھے علماء سن انہاں دی صحبت جا کے بیٹھنا شروع کر دیتا، تے ماشاءاللہ عربی تے فارسی تے آپ نو عبور حاصل سی۔ عربی بڑی سونی بولتے سن، فارسی زبان تے بڑے ماہر سن جی۔ پھر دل کیتا میں مزید علم حاصل کراں، لیکن ماں پیو والے ویکھیا کہنے کہ اے عثمان، ماں پیو نو چھڑ کے جا کے علم حاصل کرنا کیا علم حاصل ہے؟ پہلے ماں پیو دی خدمت کر، اس تو بعد اگر موقع ملیا تو علم بھی حاصل کران گے۔ بس علم دا جڑا ذوق تے جنون سی او بھی پروان چڑھدا گیا، لیکن پورا نہیں ہویا، حتیٰ کہ 20 سال گزر گئے۔ جدو آپ کی عمر مبارکہ 18 سال ہوئی تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس تو بعد آپ نے علم حاصل کرنا شروع نہیں کیتا، مزید آپ اپنی ماں کی خدمت سے لگ گئے۔ جدو 20 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوئی کہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس تو بعد کافی غمزدہ رہے، ملول رہے، لیکن رب نے صبر دیتا، فصبر جمیل۔ جدو صبر آ گیا پھر آپ مزید علم حاصل کرنے واسطے دور دور گئے، تے آخر کار آپ نے جتھے آ کے ڈیرا لایا انہوں کہتے ہیں سیون شریف۔ پہلے سیون سی خالی، جدو آپ نے قدم ٹکایا پھر شریف بن گیا۔ کہتے شریف لوگ ہی آندے نے، بدماش نہیں آندے، گنڈے نہیں آندے، کیونکہ پیر لاگے نے سخی شہباز قلندر دے۔ تو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری ان الفاظ کی پوری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔